پیارے بہن بہن، اب ہم خدا کے کلام کو شروع کریں گے، مگر تھوڑا سا پیچھے کے باتوں کو یاد کریں گے۔ گئے وقت ہم پیدائش کی کتاب باب 4 اور اس کی آیت 3 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم اس میں 7 باتوں پہ غور کرے۔ پہلی بات تھی قین اور حابل کی پیدائش، دوسری بات تھی آدمی کی عبادت، تیسری بات تھی خدا قین کو دوسرا موقع دیتا ہے، چوتھی بات تھی قین حابل کا قتل کرتے ہیں، پانچویں بات تھی خدا کی عدالت قین پہ، چھٹویں بات تھی قین کی نسل، اور ساتویں اور آخری بات تھی سیت کی پیدائش۔ اب ہم پیدائش کی کتاب باب 5 سے شروع کریں گے۔ پیارے بھائی بہن، جب ہم باب 5 پڑھیں گے تو ہم کو محسوس ہوگا کہ ہم قبرستان میں چل رہے ہیں۔ خدا آدم کو بولنے کو لگا، نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، جو خدا بولا سو بول دیا۔ جس وقت حضرت آدم وہ جھاڑ کا پھل کھائے، اس وقت تو نہیں مرے، مگر ایک دن ان کی زندگی میں آیا جہاں ان کو مرنا پڑا۔ بائبل شریف بتاتی ہے کہ جب انہوں 930 برس کے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا نہیں، بلکہ ان کی ساری نسل ختم ہو گئی۔ یہ آدم کا خون ہمارے جسم میں بھی دوڑ رہا ہے، اور ہم بھی آدم کے ویسا مر جائیں گے۔ اب ہم باب 5 شروع کریں گے۔ اگر ہم باب 5 میں دیکھیں گے تو ہم کو 4 باتیں دکھیں گے۔ پہلی بات ہے حضرت آدم کے زندگی کا آخری حصہ، دوسری بات ہے سیت سے لے کے یارد تک کا نسب نامہ، تیسری بات ہے ہانوک کا اچانک سے غائب ہو جانا، اور چوتھی اور آخری بات ہے ہانوک سے لے کے نو تک کا نسب نامہ۔ تو اب ہم پہلی بات اٹھائیں گے، اور وہ ہے حضرت آدم کے زندگی کا آخری حصہ۔ آیت 1 اور 2 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، یہ آدم کا نسب نامہ ہے۔ جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا۔ تو یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا۔ یہاں جو ہے ان لوگوں کا نام آدمہ بول کے نہیں رکھا، مگر آدم رکھا۔ لکھا ہوا ہے، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا، یعنی کہ آدم ایک حصہ تھے اور آدم کا دوسرا حصہ تھے ہوا۔ آیت 3 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت و شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیت رکھا۔ پیارے بھائی بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب حضرت آدم 130 برس کے تھے تو انہوں واقعی میں کتنے برس کے تھے؟ دوسرے الفاظوں میں، جب خدا آدم کو بنایا تو کیا خدا ان کو 30 برس کا بنایا، یا پھر 14 سال کا، یا پھر 45 برس کا؟ اس کا تو ہم حساب نہیں کر سکتے۔ یہاں سب سے بڑی اور اہم بات یہ غور کرنے کی ہے کہ جب آدم 130 برس کے تھے تو ان کی صورت و شبیہ میں ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم خدا کے صورت و شبیہ میں بنائے گئے، مگر ان کے بیٹے سیت آدم کے صورت و شبیہ میں بنے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 4 اور 5 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور سیت کی پیدائش کے بعد آدم 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور آدم کی کل عمر 930 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں سے قبرستان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آدم کو بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، اور ان کی زندگی کی لمبائی 930 برس کی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہاں ختم ہوئی ہماری پہلی بات، اور وہ تھا حضرت آدم کے زندگی کا آخری حصہ۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے سیت سے لے کے یارد تک کا نسب نامہ۔ اب ہم آیت 6 سے آیت 20 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور سیت 105 برس کا تھا جب اس سے آنوس پیدا ہوا، اور آنوس کے پیدائش کے بعد سیت 807 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور سیت کی کل عمر 912 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور آنوس 90 برس کا تھا جب اس سے خنان پیدا ہوا، اور خنان کی پیدائش کے بعد آنوس
15 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور آنوس کی کل عمر 905 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور خنان 70 برس کا تھا جب اس سے مہللل پیدا ہوا، اور مہللل کی پیدائش کے بعد خنان 840 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور خنان کی کل عمر 910 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور مہللل 65 برس کا تھا جب اس سے یارد پیدا ہوا، اور یارد کی پیدائش کے بعد مہللل 830 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی، اور مہللل کی کل عمر 895 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور یارد 162 برس کا تھا جب اس سے ہانوک پیدا ہوا، اور ہانوک کی پیدائش کے بعد یارد 800 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور یارد کی کل عمر 962 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ تو یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ لوگ پیدا ہوئے پھر مرے، پیدا ہوئے مرے، پیدا ہوئے مرے، کوئی کم عمر میں، کوئی زیادہ عمر میں۔ یا خدا ہم کو صاف صاف بتا دے رہا ہے کہ انہیں جو بات بولتا ہے وہ رکھتا بھی ہے۔ حضرت آدم اور حوا تو خدا کے خلاف جا کے وہ جھاڑ کا پھل کھائے جس جھاڑ کا انہیں منع کرا تھا کھانے کے لیے۔ خدا ان کو کھانے کا نتیجہ بھی بتا دیا تھا، مگر خدا کے حکم پہ عمل نہیں کرنے سے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف موت آدم کچھ نہیں آئی بلکہ ان کے سارے نسل پہ اتر گئی۔ وہ زمانے میں تو لوگ 950 برس جیے، مگر آج کے حساب سے ایک انسان کی عمر 70 برس کی ہو سکتی، حالانکہ کئی بہترین سے بہترین دوائیاں نکل گئے ہیں، بہترین سے بہترین اسپتالاں کھل گئے ہیں، بہترین سے بہترین ڈاکٹراں ابھر گئے ہیں، بہترین سے بہترین علاج ہو رہا ہے، مگر یہاں ایک حد ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹراں بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں یہ بولتے ہوئے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کی زندگی میں ایک دن ضرور خدا مقرر کرا ہے، اور وہ دن انسان کی موت کا ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا آدم کو بول دیا تھا کہ اگر تم نیک و بد کے پہچان کے جھاڑ کا پھل کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ تو یہاں ختم ہوا سیت سے لے کے یارد تک کا نسب نامہ۔ اب ہم لوگاں تیسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے ہانوک کا اچانک سے غائب ہو جانا۔ پیارے بھائی بہن، یارد مرنے سے پہلے ان کو ایک بیٹا ہوا جن کا نام ہانوک تھا۔ آیت 21 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ اور ہانوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسلا پیدا ہوا۔ پیارے دوست، اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا متوسلا پیدا ہونے کے بعد ہانوک کی موت ہو گئی کیا؟ نہیں میرے دوست، نہیں۔ اگر ہم آیت 22 سے 24 میں پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ اور متوسلا کی پیدائش کے بعد ہانوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی، اور ہانوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہانوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ پیارے بھائی بہن، یہ ایک زبردست بات ہے کہ کئی لوگوں کی موت ہو گئی اور لوگ مرتے جا رہے تھے، اور موت کے بیچ میں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی زمین پہ سے اٹھا لیا گیا۔ حضرت ہانوک کے بارے میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہانوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ ہانوک کے بارے میں سوچیں گے تو واقعی میں ایک زبردست بات ہے۔ بولتے ہیں کہ صرف 2 لوگ خدا کے ساتھ ساتھ چلے۔ باب 6 میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ حضرت نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلے۔ یہ 2 لوگ تھے جو خدا کے ساتھ ساتھ چلے۔ اس کے علاوہ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ صرف 2 لوگ تھے جو نہیں مرے، جس کو موت نہیں آئی، جو موت کا سامنا نہیں کرے، اور وہ 2 لوگ ہیں حضرت ہانوک اور حضرت ایلیا۔ خدا کا کلام ان کے بارے میں صاف صاف بتاتا ہے کہ ہانوک اٹھا لیے گئے تھے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ حضرت ہانوک جب 65 برس کے تھے اور ان کو متوسلا پیدا ہوئے، اور اس کے بعد حضرت ہانوک خدا کے ساتھ ساتھ چلے۔ اب یہ بات کی خبر نہیں ہے کہ ہانوک کی پہلے 65 برس کی زندگی کیا تھی یا کیسی تھی۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دوسرے عام لوگوں کے ویسا ان کی زندگی تھی، مگر جب ان کے بیٹے
متوسلا پیدا ہوئے تو ہانوک کے چال چلن میں بدلاؤ آیا۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کا بیٹا ان کو خدا کے طرف رجوع کراؤں گا۔ میرے دوست، بعضی وقت خدا ایک گھرانے میں ایک ایسے بچے کو پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے سے سارا گھرانہ بدل جاتا ہے، اور اگر وہ بچہ آپ کو خدا کے طرف رجوع نہیں کرتا ہے تو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اس کے بعد حضرت ہانوک 300 برس خدا کے ساتھ ساتھ چلے، اور اس دوران ان کو اور بیٹے اور بیٹیاں ہوئے۔ کلام بتاتا ہے کہ ان کی عمر 365 برس کی ہوئی، یعنی کہ 365 برس انہوں زمین پہ تھے۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں مرے نہیں۔ خدا کا کلام یہ نہیں بولتا ہے کہ ان کی موت ہو گئی، بلکہ کلام یہ بولتا ہے کہ اور ہانوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا، کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ پیارے بھائی بہن، یا میں ایک بچی کا مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو اپنے ماں کو حضرت ہانوک کے بارے میں بتائی جب وہ سنڈے اسکول میں شامل ہو کے آئی۔ انہیں اپنی ماں کو بولنے کو لگی، ماں، میری استاد ہم کو آج حضرت ہانوک کے بارے میں بتائی کہ حضرت ہانوک خدا کے ساتھ ساتھ کیسا چلے۔ ماں اپنی بیٹی کو بولنے کو لگی کہ میری بیٹی، بتا تیرے کو تیری استاد ہانوک کے بارے میں کیا سکھائی؟ اور بچی اپنے ماں کو سنانے کو لگی، ماں، میری استاد ہانوک کے بارے میں یہ بتائی کہ خدا حضرت ہانوک کے پاس آتا تھا اور ہانوک کو بولتا تھا، ہانوک تم میرے ساتھ چلیں گے، ہم تھوڑا سا ٹہلیں گے، آؤ میرے ساتھ۔ اور ہانوک فوراً سے اپنے گھر میں سے نکل کے خدا کے پاس آتے تھے اور دونوں سڑک پہ چلتے ہوئے جاتے تھے۔ ہانوک کو خدا کے ساتھ چلنا اتنا اچھا لگنے لگا کہ انہوں خدا کا انتظار باہر اپنے پھاٹک کے پاس کھڑے رہ کے کرتے تھے کہ خدا کب آئیں گا اور انہوں خدا کے ساتھ کب چلیں گے۔ اور خدا آتا تھا اور انہوں خدا کے ساتھ چلتے تھے۔ ایک دن خدا ہانوک کو بولنے کو لگا کہ ہانوک، آج ہم لوگ لمبی سیر کریں گے، بہت دور تک جائیں گے۔ کئی کو بولے تو میرے کو بہت کچھ بولنا ہے تمہارے کو، کئی باتیں میرے کو جو ہے تمہارے کو سنانا ہے۔ ہانوک تیار ہو گئے لمبی سیر کرنے کے لیے۔ خدا اور ہانوک چلتے جا رہے تھے، چلتے جا رہے تھے اور چلتے جا رہے تھے۔ ایک دم سے ہانوک کو یہ بات کا خیال آیا کہ میرے کو اپنے گھر واپس جانا ہے۔ کئی کو بولے تو کافی دیر ہو چکی ہے۔ اس کے بعد خدا ہانوک کو بولنے کو لگا کہ ہانوک، تم میرے گھر کے قریب ہیں، تو اب تم میرے گھر میں آؤ، میں تمہارے کو میرے گھر لے چلتا ہوں۔ ہانوک خدا کے یہ بات سے راضی ہو گئے اور خدا کے گھر کو گئے۔ پیارے بھائی بہن، اب میرے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ یہ کہانی کو اور بہترین طریقے سے کیسا بتانا چاہیں گے۔ واقعی میں ہانوک اپنا ایک ایک دن خدا کے رہبری کے ساتھ چلے، خدا کے نیک ہدایت کے ساتھ چلے، خدا کے بتائے ہوئے راہوں پہ چلے۔ پیارے بھائی بہن، یا خدا اٹھائے جانے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جیسا خدا ہانوک کو پانی کے طوفان سے پہلے اٹھا لیا، خدا اپنے کلیسیا کو بھی اٹھا لیں گا۔ جو یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں کو یسوع مسیح آ کے اٹھا لیں گے۔ یہ بات پہ غور کرنے کے لیے ہم لوگاں کھولیں گے تھیسلونیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 4 اور اس کی آیت 16 اور 17 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ کیونکہ خداوند خدا آسمان سے اتر آئے گا، اس وقت للکار اور مخرب فرشتے کے آواز سنائی دے گی اور خدا کا نارسنگا پھونکا جائے گا، اور پہلے تو مسیح میں موئے ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ختم ہوئی ہماری تیسری بات کہ حضرت ہانوک کا اچانک سے غائب ہو جانا۔ اب ہم پیدائش کی کتاب باب 5 کے آخری بات پہ جائیں گے، یعنی کہ چوتھی اور آخری بات۔ اور چوتھی اور آخری بات ہے ہانوک سے لے کے نوح تلک کا نسب نامہ۔ اب ہم لوگ آیت 27 پڑھیں گے۔ اور متوسلا کی کل عمر 969 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ تو پیارے بھائی بہن، متوسلا حضرت آدم سے زیادہ جیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متوسلا دوسروں سے سب سے زیادہ کئی کو جیے؟ دوست، خدا متوسلا کو زیادہ عمر دیا ہم کو یہ بتانے کے لیے
کہ انہیں کتنا صبر اور رحم کھانے والا خدا ہے۔ خدا آپ کے لیے بھی صبر کر رہا ہے۔ آپ کی ساری زندگی، یعنی کہ جب تک آپ یہ زمین پہ رہیں گے، خدا اپنا صبر آپ کے ساتھ رکھیں گا اور صبر کے ساتھ آپ کا انتظار کریں گا کہ آپ کب اس کی طرف پلٹیں گے۔ اگر ہم نیا عہد نامہ دیکھیں گے تو پطرس رسول خدا کے بارے میں، یعنی کہ ان کے صبر کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اگر ہم پطرس رسول کا پہلا عام خط باب 3 اور اس کی آیت 20 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھیں، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلے سے بچیں۔ تو یہاں ہم خدا کا صبر دیکھ سکتے کہ خدا کتنا صبر کرنے والا خدا ہے۔ اب ہم پیدائش کی کتاب باب 5 اور اس کے آیت 28 سے 32 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور لامک 182 برس کا تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام نوح رکھا اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، ہمیں آرام دے گا۔ اور نوح کی پیدائش کے بعد لامک 595 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور لامک کی کل عمر 777 برس کی ہوئی تب وہ مرا، اور نوح 500 برس کا تھا جب اس سے سم، ہیم اور یافت پیدا ہوئے۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم باب 5 میں یہ دیکھ لے کے آئے ہیں کہ لوگاں پیدا ہو رہی اور مر جا رہی، لوگاں پیدا ہو رہی اور مر جا رہی، لوگاں پیدا ہو رہی اور مر جا رہی۔ آج بھی اگر ہم اخبار پڑھیں گے تو ہم یہ زیادہ تر پڑھیں گے کہ انہیں ٹرین کے نیچے آ کے ختم ہوگا، یا پھر آپ پڑھیں گے کہ 2 عورتیں زہر کھا لے کے مر گئے، یا پھر آپ یہ پڑھیں گے کہ ایک بچہ جو 6 سال کا تھا بس کے نیچے آ کے ختم ہوگا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ پیدا بھی ہو رہے ہیں اور مر بھی جا رہے ہیں۔ جسمانی موت تو ہر ایک کو آنے والی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ ہم جسمانی طور سے ایک دن مرنے والے ہیں، تو یہ دنیا میں زندہ رہے تک ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہم کو یوحنا کی انجیل باب 3 اور آیت 16 میں ملے گا، جہاں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پیارے بھائی بہن، جسمانی طور سے تو ہم ضرور مریں گے، مگر روحانی طور سے بچنے کے لیے خدا ہم سب کے لیے یسوع مسیح کا راستہ نکالا۔ اگر ہم یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں تو خدا کا وعدہ ہے کہ انہیں ہمارے کو ہمیشہ کی زندگی دیں گا، یعنی کہ ہم جسمانی طور سے مرنے کے بعد بھی روحانی طور سے زندہ رہیں گے۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ اپنے زندگی میں خدا کے یہ دیے ہوئے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے؟ کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے؟ اگر ہم رومیو کے نام پولس رسول کا خط باب 3 آیت 10 دیکھیں گے تو خدا کا کلام بتاتا ہے، کوئی راز باز نہیں، ایک بھی نہیں، دوست سب کے سب گناہ میں مبتلا ہیں اور بہت بڑے گنہگار ہیں، اور ہمارے گناہوں سے ہم کو چھٹکارا دلانے کے لیے ہم کو ایک مونجی کی ضرورت ہے، اور خدا وہ مونجی کا انتظام کرا، اور وہ مونجی ہیں یسوع مسیح، جو 2000 سال پہلے یہ دنیا میں ایک انسان بن کے آئے اور ہر ایک کے گناہ کی پوری قیمت صلیب پہ اپنی جان دے کے چکائے۔ آج یسوع مسیح زندہ ہیں کیونکہ انہوں اپنے وعدے کے مطابق مرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو دوست، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے گناہوں کی معافی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے؟ کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا آج کے باتوں کے ذریعے سے ہم سب کو برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔